بچوں نے باپ کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دیا، لیکن باپ 35 سال بعد واپس آ گیا۔ کیا معاملہ ہوا؟ کیوں بچوں کو باپ کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا پڑا؟ 35 سال تک بشیر نامی شخص کدھر تھا؟ کیوں اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکا؟ اور 35 سال بعد ایسا کیا ہوا کہ جو وہ واپس پاکستان آیا، اور کہاں پر تھا 35 سال؟ آگے چل کر آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ بشیر نامی یہ بندہ ہے جس کے 3 بچے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، بہتر مستقبل کے لیے، ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے بہتر ہے کہ میں ابھی کچھ عرصہ پردیس میں کاٹ لوں تاکہ ان بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ بچوں کو کچھ بنانا چاہتا تھا ہمیشہ کی طرح، جس طرح سے عموماً ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا بہتر مستقبل کریں۔ خیر کوششیں کرنے لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح بیرون ملک جاتا ہوں اور بچوں کا مستقبل جو ہے اس کو سنوارتا ہوں۔ بڑی جگہ پہ ٹرائی کی، اٹلی کی بھی کی، ایران کا بھی ویزا لگا ہوا تھا، لیکن آخر سعودی عرب کا اس کو ویزا ملتا ہے اور بڑی خوشی خوشی بچوں کے خواب لے کر، بیوی کی خواہشات کو لے کر سعودی عرب چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کمانا شروع کر دیتا ہے کہ چلو کماتا ہوں۔ اب وہاں پر اپنے دوست احباب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے اور وہاں پر انہی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ محنتی بندہ ہوتا ہے، اپنے کفیل سے کہتا ہے کہ میں خود سے کام کرنا چاہتا ہوں، میں جو بھی کام کروں گا اس کا جو بھی مجھے منافع ہوگا اس میں سے میں آپ کو بھی دیا کروں گا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے ٹینکی لے دیں تاکہ میں اپنا کاروبار خود سے سٹارٹ کروں اور جو بھی پروفٹ ہوگا اس میں سے آپ کو بھی دیا کروں گا۔ کفیل اس کی بات مان جاتا ہے، اس کی محنت کو دیکھ کر، اس کی لگن کو دیکھ کر کہ محنتی ہے، ایماندار ہے، چلو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ اب اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو ٹینکی لے دیتا ہے اور جو بشیر نامی بندہ ہے وہ اپنا وہاں پر کاروبار خود سے شروع کر لیتا ہے سعودیہ میں۔ اب کچھ عرصہ گزرتا ہے، لیکن جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، جو حاسدین ہوتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں آپ سے، جو آپ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہاں پر بھی اسی طرح کے لوگ تھے جو کفیل کو اکسانے لگ گئے، بھڑکانے لگ گئے کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یہ تمہارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، یا یہ کہتے ہوں گے کہ جتنا کماتا ہے وہ جو رقم ہے وہ تم سے چھپاتا ہے، اتنا یہ کماتا نہیں ہے جتنا یہ تمہیں بتاتا ہے۔ اب کفیل جو ہے وہ اس کے خلاف ہونا شروع ہو گیا، ظاہر ہے لوگوں کی باتوں کے اوپر دھیان دینا شروع ہو گیا، اور ایٹ دا اینڈ اتنا خلاف ہو گیا کہ اس کا دشمن ہی بن گیا۔ جاتے ہو جا کر اس کی کمپلین کرتا ہے، اس کے پاس ایران کا ویزا ہے اور یہ وہاں کا ایجنٹ ہے۔ اب جو سعودی حکومت ہوتی ہے، جو وہاں کے قانون کے مطابق اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کو 30 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب جب سزا ہو گئی، اس کو جیل میں بھیج دیا گیا، فیملی کے ساتھ اس کا ہر طرح کا جو تعلق ہے، اس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی کوشش کرتے ہیں خاندان والے، فیملی والے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بشیر کے ساتھ رابطہ ہو، لیکن رابطہ نہیں ہو پاتا، تو ایٹ دا اینڈ وہ یہ سمجھتی ہے یا ان تک یہ خبر پہنچائی جاتی ہے کہ بشیر اب نہیں رہا۔ جو فیملی ہے وہ غائبانہ طور پر اس کا نماز جنازہ ادا کر لیتی ہے۔ 30 سال کی مشکل ترین سزا کاٹ کر جب وہ جیل سے باہر نکلتا ہے سعودیہ کے، پاکستان روانہ ہوتا ہے، پاکستان ایئرپورٹ پر آتا ہے، لیکن نہیں جانتا کہ اب میرا گھر کدھر ہے، اب میں نے جانا کدھر ہے، میرے خاندان والے کدھر ہوں گے، میرے بچے کدھر ہوں گے، بیوی کدھر ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، نہیں پتا ہوتا اس کو۔ خیر ٹیکسی کرواتا ہے، ٹیکسی والے کو کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کے بارے میں نہیں جانتا، آپ مجھے لے چلو، میں جیسے جیسے روڈ دیکھتا جاؤں گا مجھے سمجھ آتا جائے گا کہ میرا گھر کہاں پر ہے، کس علاقے میں ہے۔ ٹیکسی والا بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کو کیوں نہیں پتا؟ وہ کہتا ہے کہ میں 30 سال بہت مشکل اور سخت ترین جو ہے وہ سزا کاٹ کر سعودیہ سے واپس آیا ہوں، اور آج میں 30 سے 35 سال بعد واپس اپنے ملک میں آیا ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ میری فیملی والے کدھر ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ خیر ڈرائیور اس کو کہتا ہے کہ آپ جناب آگے فرنٹ سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھے اور اپنی مجھے پوری کہانی بتائیں کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ بیٹھ جاتا ہے اور وہ نکل پڑتے ہیں سفر پر اس کے گھر کی تلاش میں، جہاں پر لے کر جاتا ہے ارد گرد کے علاقوں میں جہاں پر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کبھی میرا گھر تھا۔ جاتا ہے، ایک گھر کی بیل دیتا ہے، ایک نوجوان باہر آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ نسرین کا گھر ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ نسرین کا گھر نہیں ہے، ہم لوگ تقریباً 3 سال قبل یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ نسرین یہاں پر کون تھی، کہاں ہے اور اب کہاں چلی گئی۔ ٹیکسی والے کو کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بڑا مشکل ٹاسک ہوگا اپنا گھر ڈھونڈنا، آپ کے جتنے پیسے بنتے ہیں آپ بتائیے، میں آپ کو اس کو پیسوں کا جو بھی اس کا کرایہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کرایہ دیتا ہوں، تو آپ جائیے۔ ٹیکسی والا کہتا ہے کہ میں آپ سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف آپ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، میرا بھلا سوچ رہے ہیں، مجھے اتنی اذیت میں اتنا مشکل ٹائم آپ گزارے ہیں، دوسری طرف آپ مجھے پرایا کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، وہاں پر رات رکیے، ہم لوگ صبح اٹھ کر دوبارہ سے کوشش کریں گے، جب تک آپ کے گھر والوں سے آپ کو ملوا نہ دوں شاید اب مجھے بھی سکون نہیں آئے گا۔ خیر وہ اس کے ساتھ گھر چلا جاتا ہے اور نیکسٹ ڈے دوبارہ ظہر کی نماز کے بعد ارد گرد کی جتنی بھی مساجد ہوتی ہیں وہاں پر اعلان کروایا جاتا ہے کہ جو بھی اس کے گھر والے ہیں وہ اس سے ملے جس طریقے سے وہ واپس آیا۔ ایک اس علاقے کی جو سب سے بڑی مسجد ہوتی ہے وہاں پر ظہر کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ بشیر نامی شخص ہے، 35 سال بعد سعودیہ سے جیل کاٹ کر واپس آیا ہے، فلاں فلاں اس کے گھر والے ہیں، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کے گھر والے کہاں پر ہیں، اس علاقے میں رہتے تھے تو ضرور بتائیے گا کہ اسی وقت ایک
شخص جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ سرفراز کے والد ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل، میرے بیٹے کا نام سرفراز تھا اور میں اس کا والد ہوں۔ اب ایک طرف ظاہر ہے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوگی کہ شاید میرا اپنوں سے میرا رابطہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جناب میں سرفراز کا استاد ہوں اور آپ کا جو بیٹا ہے میں جانتا ہوں وہ کہاں پہ رہتا ہے، آپ کی فیملی کے بارے میں میں جانتا ہوں، آپ کا بیٹا اب ڈی سی لگ چکا ہے۔ یہ ایک اور اس کے لیے خوشی کی بات تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے بچوں کے پاس، میری بیوی کے پاس لے چلو۔ وہ اس کو لے جاتا ہے، بڑا سارا گھر، شان و شوکت، گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، جاتے ہیں کمرے میں اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ جب سرفراز آتا ہے تو جو باپ ہے اپنے بیٹے کے گلے لگ کر رو پڑتا ہے، زارو قطار ہوتا ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ سرفراز اپنے استاد سے پوچھتا ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ بیٹا یہ آپ کے والد ہیں جن کا آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دیا تھا، لیکن وہ سعودیہ کی جیل میں تھے۔ اب یہاں پر سرفراز اپنے باپ کو گلے لگا لیتے ہیں اور زارو قطار ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے تو بابا آپ کا نماز جنازہ ادا کر دیا تھا، ہمارا تو آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا افسر بن گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ ہماری جو ماں ہے، آپ کے بعد ہماری ماں نے بہت مشکلات کے ساتھ ہم لوگوں کو پالا، آپ کی خواہش تھی کہ ہم لوگ بڑے افسر بنیں۔ میرا بھائی وہ بھی افسر بن چکا، جو بہن ہے وہ بھی افسر بن چکی، جو والدہ ہے وہ اس ٹائم بہن کے گھر ملنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ تو آپ کی جو خواہش ہے وہ ہماری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پوری کی اور آج ہم لوگوں کو اس قابل کیا ہے۔ اور اس سے بڑی خوشی کی خبر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا باپ جو ہے وہ ہم لوگوں کو واپس لوٹا دیا ہے۔ گھر میں، خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ 30 سال پہلے، 35 سال پہلے غائب ہونے والا جو شخص بشیر تھا وہ واپس آ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک گھر کی کہانی ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح بیرون ملک جاتے ہیں اور کسی نہ کسی کیس میں، کسی نہ کسی مشکل میں پھنس کر وہ نہ جانے کتنے کتنے سال جیلوں میں وہاں پہ رہتے ہیں اور مشکل ترین زندگی گزارتے ہیں۔ پردیس جانے کے خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، کمانے کے خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، لیکن ادھر جانے کے بعد کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں وہ وہی شخص جانتا ہے جو وہاں پر وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر بیٹھی فیملی کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر کما رہا ہے اور ہمیں بھیج رہا ہے، لیکن وہاں کی مشکلات کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ پردیس میں کمانے کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کو صبر عطا فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔